خوب ہے اس کی نظر سے خوب تر، فطرت اس کے سحر سے محبوب تر، اس کے دم سے ہی انادل کی چہک، اس کے غازے سے رخ گل پر دمک، آرزو کا سوز ہے پروانوں میں، رنگ اسی کا عشق کے افسانوں میں، بحر و بر سب اسی کے آب و گل میں ہیں، 100 جہاں پوشیدہ اس کے دل میں ہیں، نادمیدہ لالے اس کے ذہن میں، ناشنیدہ نغمہ نالے ذہن میں، فکر اس کا نجم و ماہ کا ہم نشیں، بد سے نا واقف ہی وہ خوب آفریں، خضر ہے اور حامل آب حیات، جس کے اشکوں سے جواں ہی کائنات۔ علامہ اقبال ان اشعار میں شاعر کے متعلق بتا رہے ہیں، اس شاعر کے متعلق جس کے پاس ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، یا یہ سمجھیے یہ اپنے متعلق بتا رہے ہیں، اقبال اپنے متعلق خود بتا رہے ہیں۔ اس کی نگاہ سے یعنی اس کی شاعری سے حسن میں مزید نکھار آ جاتا ہے، فطرت اس کے سحر سے اور بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ اس شاعر کی پھونک سے، اس شاعر کی شاعری سے بلبل نغمے سیکھتی ہے، یعنی ہم جیسے لوگ نغمے سیکھتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اور شاعری ہی کی وجہ سے پھول کا چہرہ تابناک ہو جاتا ہے، یعنی جو ہم لوگ جو شاعری ان کی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، ہم عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی شاعری سمجھ کے۔ اس کا سوز پروانوں کے دل میں ہے، عشق کے افسانے اسی ہی کی وجہ سے رنگین ہے، یعنی اقبال کی شاعری پڑھ کے جو پروانے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان میں آرزویں پیدا ہوتی ہیں کہ زندگی میں کچھ کریں، جد و جہد کریں، عمل کریں۔ اس کے خمیر میں بحر و بر آب و گل پوشیدہ ہیں، بے شمار نہے جہاں اس کے دل میں پوشیدہ ہیں، یعنی اقبال کے دل میں بہت سارے جہاں موجود ہیں، بہت سارے افکار موجود ہیں، بہت سارے موضوعات موجود ہیں، نادیدہ نالے اس کے ذہن میں، یعنی نادیدہ لالے ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایسے پھول جو ابھی تک کھلے نہیں، یعنی ایسے خیالات جو ابھی تک ابھرے نہیں ہیں، وہ اقبال کے ذہن میں ہیں، موجود ہیں۔ ناشنیدہ نغمے، یعنی ایسے نغمے جو بھی سنے نہیں گئے ہیں، اور ایسی پوئٹری جو ابھی نہیں لکھی گئی ہے، وہ ان کے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی آنے والے وقتوں میں اقبال ابھی لکھیں گے۔ فکر اس کا نجم و ماہ کے ہم نشیں، یعنی اقبال کے جو خیالات ہیں وہ بہت بلند ہیں، وہ چاند ستاروں جیسے یعنی بلندی پہ واقع ہیں، چاند ستاروں کی ہم نشین ہیں، اور وہ برائی سے ناواقف اور خوبیاں تخلیق کرتے ہیں، خوبیاں پیدا کرتے ہیں اپنی پوئٹری کے ذریعے۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گویا خضر ہیں، اور اس کے جو پوئٹری ہے اس میں آب حیات موجود ہے، اور اس کی آنکھوں کے جو پانی ہیں یعنی آنسوؤں سے کائنات اور بھی زیادہ زندہ ہے۔ یہاں پہ ظلمات سے مراد یہ ہے کہ اقبال کا دل جس میں ایسے خیالات موجود ہیں اور ایسی سوچیں موجود ہیں جو قوم کے لیے محنت کا باعث بن سکتی ہیں اور قوم اور ملت کو ان مشکلات سے نکال سکتی ہیں۔ انادل کی چہک سے مراد یہ ہے بلبل کی چہک، گل پر دمک، یعنی جو پھول کا چہرہ ہے وہ تابناک ہو جاتا ہے۔ بحر و بر، آب و گل، نجم و ماہ، چاند ستاروں،